میں مت آیا کرو، اپنے ایمان کو بچاؤ، عقیدے کو بچاؤ، اپنا رشتہ نبی سے جوڑ لو۔ دروازہ کھولو، فرشتہ آیا اندر، ملکل موت اندر داخل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس ادب و احترام کے ساتھ مکان میں انٹر ہوتے وقت درود و سلام پڑھتی ہیں۔ کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ، کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو سلام کہا، اگر آپ اجازت دیں تو روح نکالوں گا، اگر نہیں تو حضور چلوں گا۔ کیا بات ہے، میرے نبی کا مقام دیکھو۔ لوگ سنی ڈرو مت، میرے نبی مدینے سے خبر میں آئی ہمارے جذبہ میں حضور آ گئے، حضور آ گئے، ہمارے سارے اعمال ایک سائڈ رکھو۔ سرکار جو بھی تھا، یہ دنیا پریشان حال دنیا، ہر طرف گناہوں کے دروازے کھلے تھے، جو بھی کرا لایا ہوا تھا، ایک نظر انہیں ڈالو۔ اگر نبی نظر ڈال دیے نا، کنفرم ہے، ماں آئی یا نہ آئی، باپ آئے یا نہ آئے، دوست آئے یا نہ آئے، رشتے دار آئے یا نہ آئے، خبر میں، مگر مدینے سے نبی آ کر اگر ایک بار مسکرائے، خدا کی عزت کی قسم، قیامت تک اسے خبر کا کنکر بھی ٹچ نہیں کرے گا۔ سالوں سال گزر جائیں گے تو ایسے ہی سو جائے گا جیسے دلہن بستر پر سوتی ہے۔ مسلمانوں خبر میں آئیں گے، حضور سے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ اجازت دے تو روح نکالنے کا حکم ہے، نہیں دیے تو سیدھا چلا جاؤں۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا یہ بتاؤ اسرائیل، روح نکالتے وقت میری امت کو تکلیف ہوتی کیا؟ توجہ چاہ رہا ہوں، میری امت کو تکلیف ہوتی ہے کیا؟ تو ملکل موت کی آنکھیں نیچے ہوگی، کانپتے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ بہت تکلیف ہوتی ہے، روح نکلے گی، ہماری بھی روح جائے گی، تن سے جدا ہوگی۔ لوگوں ہمارے آج جسم میں کمزوری آ گئی تو ہم پریشان ہوتے ہیں، لگتا ہے کہ میرے پاس اب پہلے کی جیسی طاقت نہیں ہے، میں دن بہ دن کمزور ہو رہا ہوں، موت کے قریب جا رہا ہوں۔ بجائے حرام کاموں سے بچ کر حلال چیزوں کی طرف بڑھنے کی بجائے کمزوری میں حرام کی طرف جانے والوں، حرام کاموں کی طرف بڑھنے والوں، یہ جتنے گناہ زیادہ ہوں گے اتنا روح پر وبال ہوگا، روح پر وبال ہوگا، روح پر وزن ہوگا، جسم پر نہیں روح کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کے دربار میں ملکل موت نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ بہت تکلیف ہوتی ہے۔ کہا کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ کتنی ہوتی بتاؤ تو صحیح، کتنی تکلیف ہوتی، کتنا درد ہوتا میری امت کو؟ کہا 70,000 تلوار سے جس کے جسم پر مارے جائیں، جو جھٹکے درد ہوتا ہے نا، اس میں سے ایک وہ جھٹکوں کے برابر ایک جھٹکا لگ جاتا ہے۔ یا رسول اللہ 70,000 تلوار سے جس کے جسم پر مارا جائے کیا حال ہوگا؟ 70,000، ایک نے دو نے 70,000، اتنے زخم ہوتے ہیں نا، جب آدمی کا حال کیا ہوگا؟ پورا خیمہ بن جائے گا، اتنا درد ہوتا نا، جو تلواریں جس پر چلتی ہیں اس سے کئی گنا زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو حضور کی آنکھوں سے آنسو آئے، رو رہے ہیں، سرکار کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر فاطمہ رونے لگی۔ ملکل موت نے کہا یا رسول اللہ یہ رونا کیسے؟ کہا کہ دیکھ اسرائیل، اس وقت تو میری روح قبض نہیں کرتا جب تک کہ میرے مولا کے پاس جا کر یہ بات نہ منوا لے کر کہ جتنی تکلیف میری امت کو ہو رہی ہے وہ ساری تکلیف مجھے دینا، میری امت کو مت دینا، وہ ساری تکلیف مجھے دینا، میری امت کو مت دینا۔ قیامت کے میدان میں بھی اپنی امت کی فکر کرنے والے نبی، میزان کے پاس بھی امت کا خیال کرنے والے نبی، پل صراط کے پاس چلنے کی باری آئے گی، وہاں بھی امت کی فکر کرنے والے، حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے قیامت کی گرمی سے لوگوں کی زبانیں پیاس سے باہر لٹکتی ہوگی، اس وقت لوگ پانی کے لیے تلاش کریں گے، لوگوں پانی کیا ہے؟ اس گرمی میں روزہ رہنے والے روزے دار سے پوچھو، حلق سوکھ رہا ہے، بدن گرم ہو رہا ہے، پانی کے لیے بے چین ہے، ٹھنڈے سے ٹھنڈا پانی افطار کے وقت لا رہا ہے۔ قیامت کے دن کہاں سے ٹھنڈا لاؤ گے؟ وہاں مکان نہیں ہوگا، وہاں فریج نہیں ہوگی، وہاں اماں نہیں ہوگی، وہاں بابا نہیں ہوں گے، جو یہاں رمضان میں میرا بیٹا روزہ سمجھ کر اماں کریلا کاٹ کو فریج میں ٹھنڈا کر کے رکھی، پانی کی بوتل رکھی ہے، میرا بیٹا مسجد کو جاتا بوتل لے کر، قیامت کی گرمی کے وقت جب تمہیں
پانی کے لیے تڑپنا ہوگا، کہاں جانا ہوگا، کہیں اور پائپ لائن نہیں ہوگی، صرف حوض کوثر کے پاس ہوگا، وہ پانی کا پورا ٹینڈر اہل بیت کے ہاتھ میں ہوگا، وہ پورا پانی کا ٹینڈر کسی اور کو نہیں دیا جائے گا۔ کربلا کے سارے شہداء حوض کوثر میں ہوں گے، جنہوں نے پانی کربلا میں نہیں دیا، قیامت میں وہاں حسن اور حسین ہوں گے، زینب و زین العابدین ہوں گے، امام طاہر ہوں گے، یہ سب وہاں ہوں گے، اور انہی لوگوں کو کیا ہوگا؟ حوض کوثر کے پانی کے لیے لوگ تڑپتے ہوں گے، وہاں بھی حضور اپنی امت کی فکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہاں بھی فکر امت ہوگی، پلسرات پر فکر امت ہوگی۔ حوض کوثر کرے میزان کے پاس اور اعمال نامے جہاں دیے جاتے ہیں، وہاں بھی نبی اپنی امت کی فکر کریں گے۔ اللہ اکبر، رو رہے ہیں رسول اللہ، نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ لوگوں، اگر آج ہمارے پیر و مرشد کو کچھ ہو جائے یا ہمارے والدین کو کچھ ہو جائے، ہم آبے سے باہر ہو جاتے ہیں، ہم رونا شروع کر دیتے ہیں، مگر ایک دو گھنٹے رو لیں گے، ایک دن رو لیں گے، اس کے بعد تو ہمارا رونا بند ہو جائے گا۔ مگر نبی کا رونا کیسا رونا ہے؟ میرے نبی رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو آئے، میری امت کا کیا حال ہوگا؟ میری امت تکلیف کو برداشت نہیں کرے گی میرے مولا، میری امت کا کیا حال ہوگا؟ رو رہے ہیں۔ اللہ نے کہا اے حبیب، ہمارا یہ وعدہ ہے، آپ کی امت کی روح ایسے نکالیں گے، ایسے نکالیں گے جیسے آٹے میں سے بال کو نکالا جاتا ہے، ان کو پتہ تک نہیں چلے گا۔ یہ خوشخبری سننے کے بعد حضور تیار ہو جاتے۔ کتنی فکر ہے امت، کس قدر فکر کر رہے ہیں۔ مرتے وقت جو مر رہا ہے نا، جس کو سڈنلی کچھ ہو گیا، آپ ہاسپٹل لے گئے، بیڈ پہ ڈالے، اگر عمر 70-80 سال کی ہے تو ایک دو بھی ساتھ آتے، اگر جوان ہے تو پورا گھر اٹھواتا، ایک دو ہے تو تو لے جاؤ میں آتا، بھلے تو بس سے بول لیتے تھے۔ 70-80 سال کے بعد آدمی کا جانو نہیں ہے، دادا ہے تو اس کا جانو نہیں ہے، باپ ہے تو نہیں ہے، ہاں جو مرنے والے کے پراپرٹیاں زیادہ ہے تو اس کا ویلو ہے۔ میں لے جاتا ہوں، تو لے جاتا ہوں، کیونکہ پراپرٹی میرے کو آتی، پلاٹا میرے کو آتے، کھیتا میرے کو آتے۔ دولت کے خاطر سب کچھ کرنے کو آج مسلمان تیار ہے، مگر اللہ رسول کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں۔ جب مسلمان دولت کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوگا، ایسے مسلمانوں پر ظالم حکمران آئیں گے، حدیث میں ہے، اور وہ ظالم حکمران ہم پر مسلط کر دیے جائیں گے اور ہم پر رحم نہیں کریں گے، ہمیں تہس نہس کر دیا جائے گا، جیلوں میں ڈالا جائے گا، قتل عام ہوگا۔ آج جو تم دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے، جیسے کہ سود کا عام ہونا، پیاز کھانا، شراب پینا، جوا کھیلنا۔ ارے پہلے اکا دکا کئی ایک تین آدمی مل کر کھیلتے تھے، اب تو موبائل میں آیا کھیلنے کا، لو موبائل میں پتے کھیلو، لو موبائل میں IPL میچ کھیلو، لو بیٹھے بیٹھے گھر کروڑ پتی بنو۔ ایسا کروڑ پتی بننے والوں، پہلے پوچھو اسلام میں اس چیز کی اجازت ہے یا نہیں؟ میں ہر بار اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنا ہے، ایسے تو ہم سراپا گناہگار ہیں، ہم گناہوں میں ڈوب گئے ہیں، ہم سراپا گناہگار ہیں۔ ٹھیک ہے، کھلے عام گناہ کیوں کرنا؟ شراب پی کر، سود کھا کر، بیاج لے کر، بیاج دے کر، ماں باپ کی نافرمانی کر کے، لوگوں کو دھوکہ دے کر، وعدہ خلافی کر کے، جھوٹ بول کے، کیوں یہ سب گناہ کر کے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہو؟ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ لیا گیا، اے حبیب، ہم آپ کی امت کے روح ایسے نکالیں گے جیسے آٹے میں سے بال نکل جاتا ہے، اسے پتہ بھی نہ چل سکے گا۔ اللہ اکبر۔ وہی پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی مصیبت کو رمضان کی آخری رات میں میری امت کی مصیبت کو یاد کر کے زمین اور آسمان و ملائکہ، زمین و آسمان و ملائکہ میری امت کی مصیبتوں کو یاد کر کے روتے ہیں، روتے ہیں۔ زمین روتی، آسمان روتا، ملائکہ روتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ کون سی مصیبت؟ کہا رمضان کا جانا یہ مصیبت نہیں تو کیا ہے؟ لو یا ہم کچھ لوگ ایسا سن رہے رمضان آیا یہ کیا مصیبت آگے بول رہے ہیں، کچھ لوگ ایسا اگر کوئی بولا تو سیدھا جہنم میں جاتا۔ سوچا تو کیا ہوا رمضان آیا میں روزے رکھا نہیں، کیا نہیں، یہ لوگ روزے رہتے،
کب جاتا کہ کیا نہیں کہ اگر ایسا بولا نا سیدھا جہنم میں جاتا ہوں. ایک تو روزہ نہیں رہنے کا گناہ، پھر دوسرا ایسی سوچ رکھنے والا. یا سنیے رسول اللہ فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی آخری رات جب آتی ہے تو ملائکہ زمین آسمان میری امت کی مصیبت کو یاد کر کے روتے ہیں. تو صحابہ نے عرض کیا اس کا کون سی مصیبت؟ کہا کہ رمضان کا جانا یہ مصیبت نہیں تو کیا ہے؟ اس لیے کہ اس مہینے میں نفل پڑھے تو فرض کا ثواب تھا، اس مہینے میں فرض پڑھے تو 70 فرض کا ثواب تھا، اس مہینے میں ایک بار سبحان اللہ بولے تو 1 لاکھ کا ثواب تھا، اس مہینے میں صدقات کا ثواب بڑھایا گیا، اجر عظیم بڑھایا گیا. یہ ایسا آفر والا مہینہ، ایسی برکت والا مہینہ جا رہا، یہ مصیبت نہیں تو کیا ہے؟ زمین رو رہی ہے، آسمان رو رہا ہے، ملائکہ رو رہے ہیں رمضان کے جانے پر. کیا تمہیں بھی رونا آتا ہے کہ آج رمضان کا آخری جمعہ ہے، اب آنے والا جمعہ رمضان کا نہیں ہوگا؟ جمعہ تو جمعہ ہوگا مگر یہ برکتوں کے ساتھ نہیں ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان کی جمعہ کی ہر گھڑی میں 10 لاکھ گناہگاروں کو اللہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرتا ہے. ہر گھڑی میں لوگوں، ہر گھڑی میں ہر جمعہ میں ہوتا ہے. اب 4 جمعہ گزرے، ان گھڑیوں کا کون کرے گا؟ کتنے گھڑیاں گزرتے ہیں، کتنے لاکھ ہوتے ہیں. اب ایسا مہینہ جو جہنمیوں کو جنتی بنانے کے لیے آیا، یہ ایسا مہینہ جو غریبوں کو خوش کرنے کے لیے آیا، یہ ایسا مہینہ روزے داروں کو اللہ کا قرب دلانے کے لیے آیا، ایسا مہینہ میری امت سے رخصت ہونا یہ مصیبت نہیں تو کیا ہے؟ لوگوں ہمارے گھر میں کوئی مہمان آیا اور مہمان 1 ہفتے سے ہمارے گھر میں موجود ہے، گھر میں چہل پہل زیادہ ہے، لوگوں کا آنا جانا زیادہ ہے، ہر روز نئے ڈش بن رہے ہیں، نئی چیزیں بنائی جا رہی ہے، نئی چیز تیار کی جا رہی ہے، کیونکہ مہمان آیا مہمان کو خوش کرنے کے لیے. جب یہ مہمان سب سے لگا ہوا تھا، یہ مہمان گھر میں آیا تو برکت نہیں تھی، اچھے کھانے بن رہے تھے، بریانیاں بن رہی تھی، گوشت تلے جا رہے تھے، اس لیے کہ مہمان آیا ہے. مہمان کے جاتے وقت سارے لوگ مکان کے دروازے پہ کھڑے ہو کر مہمان کو رخصت کرتے ہیں، روتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. اب آپ جا رہے ہیں، پتہ نہیں کب آئیں گے، دادا جا رہے ہیں، ماموں جا رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں کب آئیں گے. مہمان گھر آیا تھا، سارا گھر ہرا بھرا تھا، مہمان کے آنے سے چہل پہل زیادہ تھی، اچھی چیزیں کھا رہے تھے. مہمان جا رہا ہے، اب گھر ویران ہو جائے گا، گھر کے اندر وہ چہل پہل نظر نہیں آئے گی. اللہ اکبر، مہمان جا رہا ہے، آپ رخصت کرتے وقت رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو رہا ہے. مہمان کے جانے پر روتے ہو، دوست کے جانے پر روتے ہو، رشتہ دار کے جانے پر روتے ہو. لوگوں رشتہ دار گئے، مہمان گیا، سارے دوست احباب چلے گئے، یہ جانے کے بعد واپس آ بھی سکتے نہیں بھی سکتے، مگر رمضان بھی مہمان بن کر آیا ہمارے درمیان میں. سال کے 12 مہینوں میں اللہ نے ایک مہینہ رمضان ہمیں دے کر بہت بڑا امت پر احسان کر دیا. یہ مہینہ اللہ بندوں کو دیا. ہم نے ربی الاول میں مسجدوں کو بھرا ہوا نہیں پایا، ہم نے ربی ثانی میں مسجدوں کو بھرا ہوا نہیں پایا، ہم نے بقرعید کے مہینے میں مسجدوں کو بھرا ہوا نہیں پایا، ہم نے بڑوں کے فاتح میں نہیں پایا، شعبان میں نہیں پایا، رجب میں نہیں پایا، محرم میں نہیں پایا. کوئی ایسا 12 مہینے میں ایک مہینہ نہیں بتا سکتے سوائے رمضان کے. رمضان ایسا مہینہ ہے، گھر خالی ہے، مسجدیں بھری نظر آ رہی ہے. یہ رمضان ہے، اسی کو رمضان المبارک کہتے ہیں. ایسا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے. مہمان آئے تو گھر میں اچھے کھا رہے تھے، چیزیں مل رہی تھی. رمضان آیا، اچھا پک رہا تھا، اچھی چیزیں جسمانی طور پر بھی مل رہی تھی، روحانی طور پر بھی. مہمان کے آنے سے اللہ نے اس کی جو قدر کر رہا ہے اس کا اجر بھی بڑھا رہا ہے، اس کی تعظیم کرنے والے کے درجے بھی بلند ہو رہے ہیں، اس کے درجات بھی بلند کر دیے جا رہے ہیں. ایسا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے. کیا ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے؟ لوگوں رمضان کے جانے پر رونا چاہیے. حدیث میں آیا اگر رونا نہیں آتا تو رونے والی شکل تو بنا. یہاں تک ہے رونے والی شکل تو بنا. اب ہماری آنکھوں سے الغریب اجھل ہو جائے گا. وہ مہینہ جو سحری کے وقت جگانے والوں کی وہ صدائیں جو بلند ہوتی تھی نا، وہ بند ہو جائے گی. افطاری کا وہ سما ختم ہو جائے گا. مسجدوں میں نمازیوں کی کثرت آنکھوں سے اجھل ہو جائے گی. یہ مہینے کی کیا رخصت ہوتی ہے، مسجدیں ویران ہو جاتی ہے. لوگوں یہ مہینہ ہم سے رخصت ہونے کے قریب ہے. الوداع اے ماہ رمضان، الوداع، یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے. اس مہینے کی جدائی میں رونے کی بہت بڑی فضیلت آئی. اگر رونا نہیں آتا
کم سے کم رونے والے کی شکل تو بناؤ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور اس مہینے کی عید الفطر کے وقت سب کو خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے زور دیا ہے، تاکید کی کہ لوگوں تم اپنے مسلمان بھائی کا خیال کرو، اپنے مسلمانوں کا خیال کرنا، ان کی مدد کرنا. کوئی عید کی خوشیوں میں شامل نہیں ہو رہا ہے، ممکن ہے تو حضور کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. کیا آپ کو نہیں معلوم؟ اللہ اکبر. ایک دوسرے کی مدد کرنے کے سلسلے میں حاجت مندوں کی حاجت کو پوری کرنا، ان کی مدد کرنا، ان تک پہنچ کر ان کے حالات کا جائزہ لے کر ان کی امداد کرو، ان کو عید کی خوشیوں میں شامل کرو. اللہ تمہیں وہاں سے مال عطا کرے گا جہاں تمہارا گمان تک نہیں. سنیے سرکار مدینہ کے دیوانوں، توجہ سے سنیے. ایک آدمی بڑا عابد تھا، عبادت گزار تھا، اللہ کی عبادت کرتا، کثیر العیال تھا. اون کی رسیاں گون کر وہ بازار میں جا کر اون کی رسیاں بیچنا، اسی سے جو مال ملتا کچھ چیزیں خرید کر گھر لانا، گھر میں کھانا، پھر اسی پر گزارا کرنا. یہ ان کی زندگی کا معمول تھا. ایک دن یہ اون کی رسیاں بیچ کر آتے وقت راستے میں ایک آدمی ملا. اس نے کہا میں بہت پریشان ہوں، 3 دن ہو گئے میرے گھر میں چولہا نہیں سلگا، میرے بیوی بچے بھوک سے بلک رہے، آپ میری مدد فرمائیے. جبکہ خود کے گھر کا یہ حال ہے، گھر میں لے گئے تو چولہا سلگتا، نہیں تو نہیں. جب اس نے ان کے سامنے پریشانی سنائی تو جو رقم آئی تھی وہ ساری رقم وہ مانگنے والے کو دی. گھر گیا، گھر جاتے ہی ان کی بیوی نے پوچھا آج مال لائے ہو؟ کہا کچھ نہیں لایا، جو بھی مال تھا میں سامنے میرے پاس ایک ایسا شخص آیا جو مجھ سے بھی زیادہ حاجت مند تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو میں نہیں دیکھ سکا، وہ رو رہا تھا، کہہ رہا تھا 3 دن سے میرے بچے میری بیوی کچھ نہیں کھائے، تو میں نے اس کی مدد فرمائی. کہا ہمارے بچوں کا کیسا؟ ہم تو بھوکے رہیں گے مگر میرے بچے کیسا بھوکے رہیں گے؟ تو اس نے سوچا کہ گھر کے اندر نظر دوڑائی، ایک ٹوٹی ہوئی سوئی اور ایک ٹوٹا ہوا لوٹا ملا. وہ ٹوٹی ہوئی ڈیمیج چیزوں کو لے کر بازار میں گیا، کوئی اسے خریدیں گے تو میں اسی سے کچھ خرید کر لے جاؤں گا، چولہا سے لے. کوئی خریدے نہیں، کوئی نہیں خریدا. وہ جا رہا تھا، راستے میں ایک آدمی ملا، اس کے ہاتھ میں ایک بڑی مچھلی تھی جو کھلی ہوئی تھی، کھلی ہوئی تھی، کئی دن کی مچھلی تھی، کھلی ہوئی تھی، اس میں سے باز بھی آ گئی. اس نے کہا وہ بھائی صاحب وہ لوٹا وہ سوئی مجھے دے دو، اس کے بدلے میں آپ مچھلی لے. اور اس نے سوچا کہ یار ارے آپ کی مچھلی تو کھلی ہوئی، بولے آپ کا مال کون سا اچھا ہے، آپ کا مال بھی تو ڈیمیج ہے، آپ وہ دے دیجئے، یہ لے جائیے، یہ بھی کھا سکتے ہیں، پکا کر دیکھیے اچھا دھو کر کھانا ہے کھا لیجیے. تو اس نے سوچا چلو جیسا مال ویسا مال. انہوں نے وہ لوٹا سوئی دے کر مچھلی لیے، گھر لے گئے، گھر لے جا کے کپڑا لگا، یہ مچھلی کہاں سے اٹھا کر لائے، اتنی کھلی لائی، کچھ بھی ہو جائے اسے صاف کرو، صاف کر کے اچھا صاف کر کے مچھلی کا سالن تیار کرو تاکہ بچے بھی کھا کر. جیسے ان کی بیوی مچھلی لے جا کر پیٹ چاک کری، اس میں سے ایک موتی نکلا. پیچھے سے آواز نہیں آئی. یہاں سبحان اللہ بولے تو جنت میں تمہارے لیے موتیاں ہی موتیاں. ایک موتی نکلا. ان کی بیوی نے آواز دی، سنو جی، کہا کیا بات ہے؟ تم جو مچھلی لائے اس کے پیٹ سے ایک موتی برآمد ہوئی ہے. تو انہوں نے وہاں سے آواز لگائی، ذرا موتی کو چیک کرو، اگر اس میں سوراخ ہے تو کسی کی امانت ہے، لے جا کے واپس دیں گے، اگر سوراخ نہیں ہے تو اللہ کی طرف سے رزق ہے، اسے لے لیں. انہوں نے کہا اسے سوراخ نہیں ہے، بولے یہ اللہ کی طرف سے رزق ہے. کتنا خیال ہے، سوچو، سوراخ ہے تو کسی کا استعمال کیا ہوا موتی ہوگا، اگر نہیں تو یہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے. تو وہ موتی لے کر سیدھا جوہری کے پاس گئے. وہ جوہری موتی دیکھ کے کھڑا ہو گیا، اتنا قیمتی موتی تیرے پاس کہاں سے آیا؟ بولے اللہ کی طرف سے. اس کی قیمت کیا ہے بول. اس نے کہا 30,000 درہم دیتا ہوں. پھر اس نے کہا دیکھو صاحب کیا بھی غلط ہے کو سمجھو، قیمت تو بہت زیادہ ہے، میرے پاس رقم ہوتی نہیں ہے، 30,000 دے دو. یہ دے تو لے تو، نہیں تو آپ ایک کام کرو، میرے سے زیادہ رقم دینے والے جوہری کے پاس جائیے. تو انہوں نے اچھی بات ہے دوسرے جوہری کے پاس گئے، موتی لے جا کر دی. وہ بھی حیران ہوا، اتنا قیمتی تمہارے پاس کہاں سے آ موتی؟ اس نے کہا کہ اللہ کی طرف سے آیا. اس کی قیمت 70,000 ہے، 70,000 درہم ہے.
اچھا ٹھیک ہے. کہا کہ 70,000 درہم کے ساتھ میں اپنے غلاموں کے ساتھ تمہیں بھیجتا ہوں. 70,000 درہم. لوگوں بہت وزن ہوتے تھے. غلاموں کو بلا کر انہوں جوہری ان کے گھر پہنچا دیے. جیسے گھر میں جا کر 70,000 درہم ڈالے, سارا گھر اور گھر والے پریشان. تھوڑی دیر میں دروازے پر کسی نے دستک دی. کہا کہ میں مسافر ہوں, بڑا پریشان حال ہوں, اللہ نے آپ کو کچھ نوازا ہے تو میری مدد فرمائیے, میری مدد فرمائیے. مدد لوگوں, آج بھی رمضان میں لوگ مدد کے لیے طلب کر رہے ہیں. مالداروں, پہلے اپنے مالوں کا حساب کر کے اپنی پوری فیملی میں چیک کرنا, نانیال میں کون پریشان ہے, دادیال میں کون پریشان ہے, اپنے رشتہ داروں میں کون پریشان ہے. کوئی پوچھتی نہیں, کوئی پوچھتا نہیں, کوئی بولتے کوئی بولتا نہیں. چیک کرو, اس کی مدد کرو. یہ وقت ہے اللہ کو راضی کرنے کا. ہم صرف عمرہ کرنے سے, حج کرنے سے, روزے رکھنے سے, نماز پڑھنے سے اور کسی کے خاندان میں دل دکھانے سے عبادتیں روک دی جاتی ہیں. اگر کسی کا دل جیت لیا, عبادت چھوٹی ہے, اللہ اسی کو بڑا ثواب عطا کرتا ہے. پہلے کسی کا دل مت دکھانا. اس نے کہا کہ اللہ کے نام پر تمہیں اللہ دولت دیا, کچھ دولت دے دو. اس نے ہاتھ پکڑا, اندر لے گیا. یہ 70,000 میں سے جتنا چاہے لے لے, جتنا چاہے لے لے. وہ شخص اس کی صورت دیکھنے لگا, دیکھ کر کہنے لگا, حضرت میں کیا کروں یہ دیکھ کر. دراصل اللہ تمہاری آزمائش کے لیے مجھے بھیجا ہے. میں اس کا فرشتہ ہوں جو انسان کی شکل میں آیا ہوں. ایسے آنے کے بعد تمہارا دل بدلیا کیا نہیں بدلیا چیک کرنے آیا تھا. مگر تم تو اپنے اس پر قائم ہو. دولت آنے کے بعد آج لوگ بدل رہے ہیں. ایسا آنے کے بعد غریب نظر نہیں آتا, کمزور نظر نہیں آتا. امیر لوگوں کو غریبوں کو سلام کرنا سروکار نہیں ہے. وہ کیا سمجھتے, اپنی توحید سمجھتے ہیں. خدا مسلمانوں, میرے نبی سے بڑھ کر کوئی امیر نہیں ہو سکتا. جو مدینے میں چٹائی پر بیٹھ کر جنت کو بانٹنے والا رسول ہے, اور صحابہ کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن بتانے والے نبی ہیں. ایسے نبی ہو کر بھی انہوں نے غریبوں کو سلام کیا, غریبوں کو گلے لگایا. حضرت نے کہا, ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی سربت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. یہ ہے اللہ جب دولت دیتا ہے نا, ہمیشہ ویسے ہی رہنا. جب دولت دیتی تب بھی ویسے, اب بھی ایسے ہی رہنا چاہیے. دولت آنے کے بعد نخرے نہیں بدلنا, چال چلن نہیں بدلنا. آج کا حال ایسا ہے, اگر کسی کے جیب میں پیسے نہیں ہیں, منہ لٹکا لیتے پھرتا, چہرہ اداس رہتا. مگر جب اسی کے جیب میں 5,000 کا بنڈل گر گیا, چہرہ اکڑ کر, کپڑے چینج, چلن چینج, ایکٹنگ چینج. دیکھنے والا کا کیا بات ہے, آج پورا دیور بدلنا. واہ, ارے پیسے فل چل, کون سا ٹاکس پوچھیں گے, کون سا ہوٹل پوچھیں گے, کیا کھاتا چل. دیکھیے نوٹا آندھی تھی, چلن بدل گئی. پیسہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. لوگوں ہمیشہ ایک سا رہو, ایک سا رہو. دولت آئے تب بھی کبھی خبر مت کرنا, اللہ کا شکر ادا کرنا اور غریبوں کا خیال کرنا. مولا یہ دولت میرے فن سے, میرے علم سے نہیں, تیرے فضل سے ملی ہے. میرے فن سے, میرے علم سے نہیں ملی, تیرے فضل سے ملی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے چاچا کا بیٹا کون, ہارون. ہارون معلوم ہے نا, ہارون کے خزانے مشہور ہے. تو خزانوں کی کنجیاں اتنی زور آور تھی کہ وہ ایک بہت بڑے جماعت اٹھانا پڑتا یا اونٹوں پر لائی جاتی تھی. کتنے خزانے جو کہ اندازہ لگائے, اتنے بڑے خزانوں کا مالک تھا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا, جا کر ہارون سے کہو کہ وہ اپنے مال کا حساب کر کے اتنا حصہ غریبوں میں بانٹے. جا کر موسیٰ علیہ السلام بولے تو ہارون صاف انکار کرا, نہیں یہ پیسے, یہ خزانہ سب میرے علم سے میں حاصل کرا. اتنا بولا, قرآن بولا, سب موجود ہے قرآن میں, ہو رہے کچھ ہو. میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ وہ اس نے یوں کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی اللہ کی راہ میں مال نہیں دینے کی وجہ سے. جب بد دعا کرے اے اللہ سے زمین میں دھسا دے, تو ہارون کیا بولا, وہ موسیٰ اصل تم مجھے زمین میں دفن کر کے دھسا کر میرے مال پہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہو. تو اللہ کی بات کا موسیٰ بولے, مولا اس سے خزانے کے ساتھ اتار دے زمین,
خزانے کے ساتھ اسے زمین میں دفن کر دے، اس کے خزانے کے ساتھ اللہ آج بھی دھس رہا ہے. انگریز سائنسدان اس کی تحقیق میں نکل پڑے ہیں کہ کہاں جا رہا خزانہ چیک کرنے کے لیے، مگر اللہ اسے آج بھی دھسا رہا ہے، خزانے کے ساتھ چلا گیا. مال پر غرور کرنے والوں کبھی یہ مت سمجھنا میری محنت سے کمایا، تو کیا کماتا، اللہ تجھے اپنے فضل سے دیا ہے. میری کیا حیثیت ہے، اللہ تیرے اوپر جو کچھ کرم کیا ہے اس وجہ سے دولت آئی. اس لیے شکر ادا کرو تو بہت پاؤ گے، شکر ادا نہیں کرو گے تو ایسے بھی چلے جاتا ہے. شکر ادا کرو. اللہ اکبر. ایک گاؤں میں حضرت اکرامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک گاؤں میں ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا. اس بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ میری حکومت میں اگر کوئی کسی غریب کی مدد کرے یا کسی مسکین کو کھانا کھلائے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. یہ بڑا ظالم بادشاہ تھا. اعلان ہو گیا. چند دن کے بعد اسی گاؤں میں ایک اجنبی آدمی ایک گھر کو دستک دیا. اس میں خاتون تھی. اس نے کہا کہ اللہ کے لیے میں 3 دن سے بھوکا ہوں، میری مدد فرمائیں. تو اس نے کہا کہ دیکھو ہمارے اس ملک کے بادشاہ کا اعلان ہے، اگر میں آپ کی مدد کروں تو میرے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. تو اس نے کہا کہ دیکھو میں تو بہت پریشان ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے، آپ میری مدد کرو. 3 بار پوچھا تو 4تھی بار اس عورت نے دل کو مضبوط کر کے اس آنے والے سائل کو 2 روٹیاں دی. 2 روٹیاں دے دی. وہ 2 روٹیاں لے کر دعا دیتے ہوئے چلا گیا. بادشاہ کو معلوم ہوا کہ فلاں جگہ فلاں گاؤں میں ایک عورت نے کسی کی مدد کی ہے. تو فوراً بادشاہ نے 2 سپاہیوں کو بھیجا، جو عورت نے مدد کی اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے. جا کر وہ عورت کے ہاتھ کٹ کر دیے، دونوں ہاتھ کٹ کر دیے. چند دن کے بعد بادشاہ نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں میں ایک نکاح کرنا چاہتا ہوں. حالانکہ شادی شدہ تھا. پھر اس نے خواہش ظاہر کی میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، مگر سب سے زیادہ خوبصورت حسین ہو ایسی لڑکی سے میں نکاح کروں. تو اس کی ماں نے کہا ہاں بیٹا ایک گاؤں میں ہے مگر اس کے ہاتھ کٹے ہوئے، کیا تم اس سے نکاح کرو گے؟ تو بیٹے نے کہا، بادشاہ نے کہا ہاں اسے میرے سامنے لایا گیا. تو جب لایا گیا تو بہت خوبصورت تھی. وہ ہاتھ اس نے کاٹا تھا. تو اس نے اس عورت کے سامنے اپنی خواہش بیان کی، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیا تم تیار ہے؟ تو اس نے رضامندی کا اظہار کیا. شادی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد سب سے زیادہ بادشاہ اس کو چاہنے لگا تو پہلے کی بیویوں کو اس کے بارے میں جلن پیدا ہوئی، حسد پیدا ہوئی. بادشاہ اپنے گھر میں چند دن محل میں رہنے کے بعد ایک لمبے سفر کے لیے نکلا. تو ان کی بیویوں نے پہلے والی بیوی تھی اس نے پلان بنایا کہ بادشاہ کو ایک خط روانہ کر دیا کہ اس کے آنے سے پہلے اس کی نئی دلہن کی ڈیلیوری ہو گئی، بیٹا پیدا ہوا. تو اس نے خط میں لکھا کہ تم جانے کے بعد اس نے غیر کے ساتھ منہ کالا کیا اور اس نے حرام کام کیا ہے. وہ خط وہیں پر پڑھ کر وہیں سے حکم نامہ جاری کر دیا کہ فوراً اس لڑکی کو ہمارے محل سے نکالو اور اس کا بچہ اس کے سینے پہ کپڑے پہ باندھ کر اسے دور جنگل میں لے جا کر چھوڑ دیا گیا. بادشاہ کا حکم ملتے ہی سپاہی فوراً اس خاتون کو اس کا بیٹا اس کے سینے سے باندھ کر اسے جنگل میں لے جا کر چھوڑے، جبکہ اس کے دونوں ہاتھ بھی نہیں جو بچے کو اٹھا سکتے. کتنے دن جنگل میں تنہا رہی تھی. 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرے. اب ایسا لگ رہا ہے کہ بھوک ستا رہی ہے، پانی کی پیاس لگی. ہاتھ تو نہیں ہے، بچہ سینے سے چھوٹا ہوا، کرے تو کیا کرے. پانی کی پیاس لگی. چلتے چلاتے ایک ندی پانی کی جا رہی تھی. وہ خلیج میں جا کر پانی پینے کے لیے چھوٹی تو بچہ گر گیا، ندی میں گر گیا. چیخ سے بچہ گرا، اس کی چیخیں نکل گئی، میرا بیٹا میرا بچہ چلا گیا. رونے لگی، ندی میں بچہ چلا گیا، رونے لگی، آنکھوں سے آنسو نکلے. تھوڑی دیر میں 2 نوجوان جنگل میں نمودار ہوئے. کہنے لگے تم رونا نہیں، تمہیں تمہارا بیٹا چاہیے، ہم لا کر دیں گے. اور وہ گئے پانی میں سے بچہ لا کر دیں گے. اور بچہ دینے کے بعد وہ نوجوان جو بڑے خوبصورت تھے کہنے لگے تمہارے ہاتھ واپس چاہیے کیا؟ اگر میرے ہاتھ مجھے واپس مل گئے تو میں اپنے بچے کی خدمت تو کر سکتی ہوں. رونے لگی. اس چکر میں وہ نوجوان جو بڑے حسین اور خوبصورت ہے وہ مدد کرنے کے لیے آئے. ارے جن کے تو ہاتھ نہیں، پوچھو اس پر کیا گزرتی ہے. ایک ہاتھ بھی نہیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اللہ کی اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں ہاتھ دیا، پانچ انگلیاں دیا،
نوجوان دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہ نے اس کے دونوں ہاتھ عطا فرما دیے، اور جو ہاتھ ملے گیا ہوا بچہ واپس ملا، اس کے بعد وہ نوجوانوں سے پوچھتی ہے اے نوجوان تمہیں یہ تو بتاؤ اس وقت یہاں میری مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا، آپ میری مدد کے لیے آئے، آخر آپ کون ہیں جو میری مدد کے لیے آئے؟ تو نوجوانوں نے کیا کہا؟ جوانوں مالداروں اور سے سن کر اپنی زندگی میں انصاف پیدا کرنا۔ وہ دو نوجوان کہتے ہیں تمہارے گھر کے پاس جو سائل بھوکا تھا، وہ بھوک سے تڑپ رہا تھا، تم نے اسے 2 روٹیاں دی، وہی 2 روٹیاں انسان کی شکل میں آئے ہیں، تمہاری مدد کے لیے آئے ہیں۔ کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ کسی مسلمان کی حاجت پوری کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک خاتون اپنے گھر میں چولہا سلگا کر کئی دن کے بعد کچھ چیزیں بنا کر کھاتی ہوئی بیٹھی دستر پر، اچانک نوالے چند اٹھے، 1 یا 2 نوالے بچے تھے، ایک نوالا بچہ منہ کے قریب جانے والا تھا، سائل نے آ کر دروازے پر دستک دی، 3 دن کا بھوکا ہوں، بہن جی 1 نوالا کھلا لو، 1 نوالا مجھے کھلا دو، اللہ کے لیے میں بھوکا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، منہ تک نوالا گیا تھا، منہ تک گیا سو نوالا نکال کر اس آنے والے کو نوالا کھلاتی ہے، وہ دعائیں دے کر چلا گیا۔ چند دن کے بعد یہ عورت اپنے بیٹے کے ساتھ جنگل گئی، اچانک وہاں شیر آیا، اس کے بچے کو اٹھا کر لے گیا، جیسے بچے کو شیر لے کر گیا، ماں رونے لگی، بلک بلک کر رونے لگی۔ اچانک جنگل میں ایک شخص نمودار ہوا اور شیر کے منہ سے جبڑوں سے بچے کو نکال کر اس کی گود میں ڈال کر بتا دیا تیرے منہ کا لقمہ تو نے کسی کے منہ میں ڈالا اور تیرے بچے کو شیر کا لقمہ بچنے سے اللہ نے بچا دیا۔ کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ لوگوں مال خرچ کرنے سے مال بہتا نہیں ہے، کب کون سی مصیبت آنے والی ہے اس مصیبتوں کو یہی مال ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ خدایا مسلمانوں، ابھی بھی وقت ہے، کسی کی بیٹی اگر 3-4 بیٹیاں ہیں، شادیاں ہو گئی، وہ اگر اپنے مائکے میں ہیں اور تو اپنے گھر میں ہے تو پہلے تیری بیٹیوں کو فون کر دے، بیٹی تیری طبیعت کیسی ہے، کیا رمضان کی عید کے لیے کپڑے ہیں یا نہیں ہے، بچیوں سے سوال کرو۔ کچھ بچیاں منہ کھول کر باپ کو بولتی نہیں، کچھ بچیاں ہیں بولتی نہیں، کچھ بہنیں ہیں نہ بھائیوں کو سناتی ہے، کچھ اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کو سناتے نہیں۔ تم کیوں نہیں سنتے؟ ان سے پوچھو میری بیٹی میرے بیٹے تجھے کیا چاہیے، اور جن بیٹوں کو اللہ نے دولت دیا وہ اپنے ماں باپ سے سوال کرے، ماں باپ سے کہے ماں تجھے کیا چاہیے، بابا تمہیں کیا چاہیے، ارے اپنے رشتے داروں میں پہلے خیال کرو، بعد میں نئے کپڑے پہننا، اس لیے کہ خود اچھے رہنے سے بہتر اپنے پوری فیملی میں خوش کرو، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہے، نبی کے صحابی ہیں، جنتی ہیں، جنتی۔ عید کا دن آ رہا ہے، صبح عید ہے، فاروق اعظم اپنے 2 بیٹوں کو دیکھ کر رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکلے تو بچوں نے بابا سے پوچھا بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بیٹا کل عید ہے، تمہارے پاس کپڑے تک نہیں ہے، فاروق اعظم کا گھر ہے، جنتی ہے، جنتی، کہا تمہارے بدن پر پرانے کپڑے ہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کل صبح لوگ محلے میں کیا کہیں گے۔ تو بچوں نے کہا بابا ہم تو خوش ہیں، وہ لوگوں کا دل ٹوٹے جن کے ماں باپ بچوں سے ناراض ہو، ہم تو آپ سے راضی ہیں، ہمیں کپڑوں کی ضرورت نہیں، آپ کے اور آپ کے مولا کی رضا کی ضرورت ہے۔ اتنا سننے کے بعد امیر المومنین نے اپنے 2 بچوں کو گلے لگا دیا اور دنیا والوں کو بتا دیا، وقت کے وزیر اعظم ہو کر، امیر المومنین ہو کر، مکہ مدینے کے بڑے ہو کر، پورے خطے کے بڑے ہو کر بھی گھر کی یہ حالت ہے کہ کپڑوں پر عید نہیں، ارے عید اس کا نام نہیں، جو نئے کپڑے پہنے، عید اس کی ہے جس کے روزے قبول ہو، جس کے کامے قبول ہو، جس کی عبادت قبول ہوئی، اسی کی عید ہے، اصل میں اسی کو پہننے کا ادھیکار اور حق ہے۔ عمر بن عبدالعزیز وقت کے آپ امیر المومنین خلیفہ ہیں، آپ کے گھر میں لڑکیاں زیادہ تھی، لڑکے کم تھے، بچیاں ہیں، بچیوں نے آ کر بابا کے سامنے روتی عرض کرنے لگے بابا جان کل عید ہے، ہم نئے کپڑے پہننا چاہتے، کپڑے دلاؤ۔
گھر میں کچھ نہیں ہے، عالم یہ ہے، امیر ہے وقت کے. کہا بیٹیوں صبر کرو صبر کرو، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. تو بیٹیوں نے کہا ابا ہم تو صبر کر لیں گے مگر محلے کے لوگ کیا کہیں گے؟ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کی بیٹیاں ہو کر کپڑے نہیں پہنی. تو یہ بات سننے کے بعد بچے روتے ہوئے آنکھوں میں آنسو نکال کر باپ کے سامنے بیان کرے تو باپ کی آنکھوں میں آنسو آئے. آپ سیدھا خازن کے پاس گئے، جا کر کہا 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو. تو اس نے خازن نے کہا حضرت معافی چاہتا ہوں، 1 مہینے کی زندگی کی گارنٹی دے دو، میں تنخواہ دے دوں. کیا زندہ رہ سکتے 1 مہینے تک؟ اتنا بولتی آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے. چاہتا کہ تو نے مجھے یاد دلا دیا، پل کا بھروسہ نہیں. فوراً وہاں سے نکلے، بچیوں کے پاس آئے تو بچیوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر گلے لگا کر کہنے لگے میری بیٹیوں انہی کپڑوں کو دھو کر انہی کپڑوں کو پہن کر صبر کرو، اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا. بچیوں کو تنقید کرے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ عید ابھی آنے 5-6 دن ہے تو بازاریں بھرے گئے، دکانیں کھل رہے. پھر لوگ بول رہے معاملہ ٹائٹ ہے بھائی، پیسہ نہیں ہے. بول رہے کہاں سے آ رہا پیسہ؟ مہنگائی بڑھ گئی، شادی میں ویسے خرچہ ہو رہا، رمضان میں ویسے خرچہ ہو رہا، ہزاروں لاکھوں روپے لٹا رہے. پھر فلسطین کے بچوں کو دیکھ کر ہے کسی کے دل میں ایسا ایمان کہ میں عید نہیں مناتا، فلسطین بچے رو رہے ہیں، میں کہاں سے عید کی خوشیاں مناؤں؟ ہے کوئی ایسے لوگ؟ سب کو اپنا پڑا، میرے ملا کو بول دو، سب جنہ کو اپنا پڑا. خالی جری جری بول لینا، جری جری بول لینا. مسلمانوں ذرا غور کرو، اور فلسطین والے نہیں بلکہ ہندوستان میں، بلکہ شہر رنچور میں، بلکہ اپنے اپنے رشتہ داروں میں پریشان ہیں لوگ. ہم جا رہے ہیں پوچھ رہے ہیں خدا را مسلمانوں ایک دوسرے کی مدد کرو. اللہ نے جسے مال و دولت دیا ہے وہ مدد کرے کسی نہ کسی طریقے سے. اب رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہونے کے قریب ہے، 5 دن بچے ہیں. عید کی خوشیوں میں ان لوگوں کو شامل کرنے کے لیے اللہ نے تمہیں جو بھی دیا اس کی مدد کرو. یقیناً یہ مدد ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنتا ہے. ایک قافلہ حج کے لیے روانہ ہو رہا تھا، وہ چلتے چلاتے بغداد کو پہنچا. بغداد میں عبداللہ بن مبارک نے سوچا کہ یہ قافلہ کہاں جا رہا، پوچھے تو بولے مدینہ جا رہے. تو انہوں بھی خوشی سے مچل گئے، کئی بار حج کرے تھے، سوچے چلو اس بار میں بھی جاؤں گا، پھر دوبارہ جاؤں گا حج کے لیے. تو مال و دولت عبداللہ بن مبارک جمع کرے اور جمع کر کے سارا مال لے کر بازار میں گئے حج کو جانے کی اشیاء خریدنے کے لیے. وہاں ایک پردہ نشین عورت کو دیکھا. وہ خاتون نے عبداللہ بن مبارک کو بازار میں دیکھ کر پوچھا، رونے لگی، اس کی ہچکیاں باندھے گئی، رو رہی تھی. عبداللہ بن مبارک نے کہا میری بہن تم کیوں رو رہی ہو؟ کہا میرے 7 بیٹیاں ہیں، میرے شوہر گزر گئے، کئی سال ہو گئے، ہم کئی دن سے کچھ نہیں کھا. یہاں دور جنگل میں اپنی بچیوں کو چھوڑ کر آئی ہوں، سر پہ دوپٹہ تک نہیں جو ڈھانپنے کے لیے. ہم کئی دن سے بھوکے پیاسے ہیں اور میں سید گھرانے والی ہوں. میرا خاندان مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی گھر کے آگے ہاتھ پھیلاؤں. اسی حیا کی بنیاد پر میں نے کسی سے کچھ نہیں مانگا. آج آپ کے دربار میں آج صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو میں تمہارے دربار میں عرض کر رہی ہوں. عبداللہ بن مبارک کانپنے لگے، اپنا سارا مال جو حج کے لیے رکھا تھا وہ سب اس خاتون کی جھولی میں ڈالا. کہا کہ جا تو اور تیری بچوں کے ساتھ خوشی سے آج تو خوشیوں میں رہ جا، خوش ہو جا. یہ کہہ کر انہوں نے روانہ کیا. اور عبداللہ بن مبارک فرماتے جیسے میں نے اس کی مدد کی مجھے بڑا اطمینان اور سکون ملا دل کو. اور حج کے دن پورے ہو گئے. ایام حج مکمل ہونے کے بعد لوگ حج کر کے جب بغداد واپس آئے تو میرے گھر آ کر لوگوں نے کہا عبداللہ بن مبارک تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، حج مبارک ہو، حج مبارک ہو. میں حیران ہوا، میں تو حج کر رہے لوگ میرے حج مبارک بات بول رہے. آخر اسی فکر میں اپنے گھر کے اندر ایک ٹیکا لگا کر سو گئے. آنکھ لگی تو والی بے کساں انیس سے بے کساں بے سہاروں کو سہارا دینے والے رسول خواب میں آئے. عبداللہ تو حیران ہے کہ لوگ تجھے حج کی مبارکباد دے رہے ہیں، حالانکہ تو حج نہیں گیا، حج کو گیا نہیں، مگر تجھے مبارکباد دی جا رہی ہے. تو حیران ہے کہ تیرے نام اور تیری شکل کا اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا ہے جو تو نے میری آل کی مدد کی ہے. اللہ قیامت تک تیری صورت میں ایک فرشتے کو حج کے لیے روانہ کرے گا اور اس کا قیامت تک جاری ہوگا. یہ ہے مسلمانوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا یہ سرا ہے. آؤ آج سے کمر کس لو، ہم کسی اور کے لیے پیدا ہوئے، ہم کسی اور کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے. یہ خدمت کرو، مدد کرو، حاجت مندوں کی حاجت کو
پوری کرو، اللہ تمہاری حاجتوں کو پوری کرتا رہے گا، اللہ تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ آج اسی سلسلے میں آپ کے سامنے جامع رضا مصطفیٰ گلشن رضوی رضا مصطفیٰ یہ اتنا بڑا ادارہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس ادارے کے چندے کے لیے باہر ہمارے نوجوان کھڑے ہوں گے، جاتے جاتے آپ کی آنکھوں کے سامنے کا جو ادارہ جس سے کئی علماء، کئی مولویان کرام، کئی حفاظ کرام، کئی قرائے کرام فارغ ہو کر نکلتے ہیں، جا بجا دینی خدمات انجام دے رہے ہیں، ان سب کا اجر عظیم چندہ دینے والوں کو بھی دیا جائے گا۔ جاتے جاتے آپ دل کھول کر وہاں بھی چندہ ڈالیں۔ آج کے جمعہ میں جو چندہ، آج کے جمعہ میں جو ڈبے میں پیسے مسجد کے ڈبے میں مسجد کے باہر چندہ دو گے، اس کا ثواب آنے والی جمعہ کو نہیں ملے گا۔ یہ جو ثواب ہے، یہ ثواب آج کا اسپیشل ثواب ہے، اور کل آنے والی جمعہ کو وہ ثواب نہیں جو آج ثواب رکھا گیا۔ خدا را جاتے جاتے دل کھول کر تعاون کرے اور سنیے 29ویں شب کو انشاءاللہ ہماری اس مسجد میں آخری طاقت 29ویں شب ہے۔ اس مہینے کے آخری عشرے میں کتنی راتیں آتی ہیں؟ 5۔ 21ویں شب، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، 5 ہو گئے نا۔ 27ویں تو کل ہے، کل بڑی رات ہے۔ کل انشاءاللہ اسی مسجد میں قرآن کے موضوع پر بیان ہوگا، فیضان قرآن، برکت قرآن۔ انشاءاللہ شب قدر کی برکتیں کیا ہے، قرآن مقدس کی کتنے فائدے ہیں، کل رات میں انشاءاللہ اسی مسجد میں 9:30 بجے اذان ہوگی، 10 بجے جماعت ہوگی، قرآن مکمل کیا جائے گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی نعتیں ہوگی، تقریر ہوگی، اور اس کے بعد 29ویں جو شب آنے والی ہے، آخری شب، اس دن انشاءاللہ ذکر و دعا بھی ہوگی، بیان بھی ہوگا، نعتوں کی محفل بھی ہوگی، صلاۃ التسبیح کی نماز بھی پڑھی جائے گی، اور یہ ساری چیزیں ہوگی۔ آپ حضرات اس میں بھی شرکت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما دے، ہمیں ناگہانی موت، آفت، بلا، مصیبتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ جو لوگ تیری راہ میں مال کو خرچ کرنے والا ان کی مالوں میں برکت عطا فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔